یہ رہن سہن ہے، اس کو ہمیں سیکھنا ہے۔ آگے میرے دوست بتو معاملات ہیں، وہ معاملات کے مسلمانوں کے معاملات کو درست کرنا ہے۔ معاملات کے درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کریں، کسی کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ سچائی کے ساتھ کریں، امانت داری کے ساتھ کریں۔ بڑے فرماتے ہیں کسی مسلمان کے ساتھ عہد کیا ہے تو اس کا عہد بھی پورا کریں، کسی غیر مسلم کے ساتھ عہد کیا ہے تو اس کا عہد بھی پورا کریں۔ یہ نہیں کہ مسلمان کے ساتھ عہد کیا ہے اس کو پورا کر رہا ہے، غیر مسلم کے ساتھ عہد کیا ہے تو اس کا عہد توڑ رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان سب کے ساتھ معاملہ ایک برابر کرتا ہے، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ۔ کسی کے پاس قرض لیا ہے تو ادا کرنے کی نیت سے لو اور وقت پر ادا کرو، اگر وقت پر ادا نہیں کر سکتے تو ان سے جا کر مہلت مانگو، لیکن ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا ہے جس پر کوئی قرض ہو اور وہ ادا کرے بغیر مر گیا ہو۔ قرض کتنی بڑی ذمہ داری ہے، قرض حسنہ، لوگ کیا بولتے ہیں معلوم؟ قرض حسنہ، قرض لے لے کو پوچھنے آئے تو ذرا حد کو بتا دینا ہے۔ ہمارے مولانا قاسم پرویز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں تو معاملات کا دین جو ہے ون وے ٹریفک ہے۔ کیا ون وے ٹریفک ہے؟ معلوم نہیں، نو انٹری کا بورڈ لگ کو رہتا، ہاں نو انٹری میں کوئی جا نہیں سکتا، صرف آ سکتا ہے، جا نہیں سکتا۔ تو مولانا فرماتے تھے ون وے ٹریفک ہے مسلمانوں کا معاملہ۔ کیا ہے؟ لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے۔ ان کی زبان سے بہت اچھا لگتا تھا، وہ فرماتے ہیں کھا لے پی لے سالے جان بنا لے، پوچھنے آئے تو اکسیر چڑھا لے۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ معاملہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ فرماتے ہیں مسلمانوں کے معاملات کی بگاڑ کی وجہ سے جو کچھ زندگی میں دین آیا وہ معاملات کے بگاڑ کے راستے سے اس کی زندگی سے دین نکل جاتا ہے۔ برتن ہے اور برتن میں دودھ بھر رہے ہیں، برتن میں شہد بھر رہے ہیں اور برتن میں پانی بھر رہے ہیں، اور برتن ہے نیچے سے سوراخ۔ کیا ہوگا؟ جتنا بھرے گا اتنا باہر جائے گا۔ عبادت کے راستے سے جتنا دین زندگی میں آئے گا وہ معاملات کے بگاڑ کی وجہ سے زندگی سے دین چلا جائے گا۔ اس کے لیے کہتے ہیں اپنے معاملات کو درست کرو۔ حضرت جی نور اللہ محمد ارشاد فرماتے تھے کہ پھول بن کے زندگی گزارو، مسلمانوں پھول بن کے زندگی گزارو، کانٹا بن کے زندگی مت گزارو۔ پھول بن کے زندگی گزارو گے تو لوگ تمہیں سروں میں رکھیں گے، اگر کانٹا بن کے زندگی گزارو گے تو تمہیں جوتیوں میں بھی جگہ نہیں ملے۔ جو بھائی کانٹا اگر جوتی میں لگ جاتا ہے تو کوئی رکھتا ہے، اس کو رکھتا ہے، وہاں سے بھی نکال کے پھینکتے ہیں۔ اخلاق، مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہوں؟ ہم سے دوسروں کو نفع پہنچے، یا کم سے کم ادنا درجہ یہ ہے کہ ہم سے دوسروں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اخلاق کے تین درجے بتائے، ایک انصاف کا اور دوسرا احسان کا اور تیسرا ایثار کا۔ اخلاق کے تین درجے۔ انصاف کا معاملہ کرو۔ کیا معلوم؟ انصاف کا معاملہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرے وہی اپنے دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے۔ یہ انصاف ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان کا معاملہ یہ ہے کہ برابر تولنا انصاف ہے، ذرا جھکتا تولنا یہ احسان ہے۔ اپنے لیے جو پسند کرے اس سے بہتر اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اپنے لیے جو ناپسند کرے اسی طرح اپنے بھائی کے لیے بھی اس سے زیادہ اس کو ناپسند کرو۔ یہ احسان کا معاملہ۔ آگے ایثار ہے۔
ایثار کے بارے میں حضرات صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے. اپنی ضرورت کو دبا کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا یہ ایثار ہے. گھر میں فاقہ ہے, گھر میں بچوں کے لیے تھوڑا سا ہے کھانے پینے کے لیے, وہ بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دیا اور میاں بیوی فاقے سے رہ گئے, آئے ہوئے اللہ کے رسول کے مہمان کو پیٹ بھر کے کھلا دیا. خود فاقے سے رہ کر دوسروں کی ضرورت پورا کر دی, اس کو ایثار کہتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جب یہ عمل اللہ کو پسند آیا, اللہ کے نبی کی پاس وحی آئی کہ تمہارے کچھ امتی ایسے ہیں, یعنی میرے بندے کچھ ایسے ہیں جو اپنے اوپر سے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اپنی ضرورت ہے لیکن اس کو دباتے ہیں, دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. یہ ایثار کا درجہ ہے, یہ اخلاق ہے. میرے دوست بزرگوں, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہم نے بڑوں سے سنا, ایمان والا محنت کر کے اخلاق تک پہنچے گا تو اس کے اخلاق کو غیر دیکھ کر انشاءاللہ وہ ایمان تک پہنچے. یہ ایک زندگی ہے, اس زندگی کو ہمیں سیکھنا ہے. یہ ہر مسلمان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذاتی زندگی دیندار بنائے. کیوں میں بنائیں گے انشاءاللہ؟ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا, اللہ کے راستے میں جانا, جا کر اس زندگی کو سیکھنا, تاکہ اس زندگی کو ہمارے اندر پیدا کرنے کا موقع موت سے پہلے اللہ پاک کا ملے گی. موت کب آئے گی کسی کو معلوم ہے؟ تو کب جائیں گے؟ کب جائیں گے اللہ کے راستے میں؟ کب جائیں گے بھائی جی؟ بہت سارا مجمع اس میں ایسا ہے, کل کا گزاری سنا رہے تھے, 50 سے زیادہ جماعتیں یہاں کام کر کے آئیں. سما سے پہلے اللہ قبول فرمائے, اور یہاں سے انشاءاللہ نقد جانے کی نیت کرو کہ انشاءاللہ یہاں سے اللہ کے راستے میں جا کر ہم اس زندگی کو سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. یہاں حضرت ایک بات میں اس میں 1 گھنٹہ کروا لینا, ابھی 2 باتیں, ابھی 2 گھنٹے ہونا کیا سننا نہیں, انشاءاللہ مختصر کر دیں. آپ یہ مت سوچو کہ ایک بات میں 1 گھنٹہ ہو گیا, ابھی 2 باتیں میں پتہ نہیں 2 گھنٹے لگیں گے. انشاءاللہ وقت پر نماز بھی پڑھیں گے. ہر مسلمان کی 3 ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری اپنی ذاتی زندگی دیندار بنانا. اپنی ذاتی زندگی دیندار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ 5 شعبوں میں دین زندہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس دین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا, اور اللہ کے راستے میں جا کر اس زندگی کو سیکھنا تاکہ ہماری زندگی دیندار بنے. کب جانا؟ کب جانا؟ موت سے پہلے جانا. موت کب آئے گی تو کب جانا؟ تو نقد جانا ہے انشاءاللہ. جائیے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے, اللہ مدد فرمائے. دوسری ذمہ داری ہر مسلمان کی یہ ہے کہ اپنے ماحول میں دین لانا. ماحول جو تبلیغ والے کہتے ہیں, یہ صرف تبلیغ والوں کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کا بھی لفظ ہے. ماحولہ ماحولہا, جگہ جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. ماحول جو کہتے ہیں, ماحول کے کیا معنی ہیں؟ ماحول 2 چیزوں سے بنتا ہے. جن لوگوں کے درمیان ہم زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ ہمارا ماحول ہے. جس جگہ آدمی کی زندگی گزرتی ہے وہ جگہ ہمارا ماحول ہے. ہمارے اطراف میں یہ 2 قسم کے ماحول ہیں. ماحول کے 2 معنی ہیں. جس جگہ ہماری زندگی گزرتی ہے وہ جگہ ہمارا ماحول ہے. جن لوگوں کے درمیان ہم زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ ہمارا ماحول ہے. اس ماحول میں دین لانے کی فکر کر. پہلا ماحول مسلمان کا اس کا اپنا گھر ہے. بچہ کہاں پیدا ہوتا ہے جی بولو؟ آپ بولیں گے ہسپتال میں پیدا ہوتا ہے. ہسپتال میں پیدا ہوا تو بچہ ہسپتال ہی میں رہتا ہے, گھر نہیں لاتے تھے. دوسرے دن تیسرے دن انشاءاللہ وہ گھر آ جاتا ہے.
مسلمان کے لیے پہلا ماحول اس کا اپنا گھر ہے. تو گھر کو دیندار بنانا، گھر کے ماحول میں دین لانا، اس کے لیے کہتے ہیں گھر میں تعلیم کرو. تعلیم کا کیا مطلب؟ کس عمل پر اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے اور کس عمل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارتیں سنائی، کس عمل کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے کیا پکڑ ہے، کیا وعید ہے، کیا سزا ہے، اور کس عمل کے چھوڑنے پر کیا وعید ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. اللہ کا کلام ہے اور حضور کی حدیث ہے. اللہ کا کلام اور حضور کی حدیث. اللہ کے کلام میں اور حدیث میں اللہ پاک نے ایک نور رکھا ہے. وہ گھر میں پڑھیں گے تو ہمارے گھر کے اندھیرے چھٹیں گے. گھر میں نور آیا تو کیا گیا؟ بولو، کیا گیا؟ اندھیرا گیا. فرشتے کہتے ہیں آؤ جی آؤ، اس گھر میں تمہارے لیے کھانا بھی ہے، تمہارے لیے اس گھر میں رات کا ٹھکانہ بھی ہے. جس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، جس گھر میں نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، تسبیح، سنت والی زندگی یہ ہوتے ہیں، تو پھر فرشتوں کو دعوت دیتے ہیں آؤ جی آؤ، اس گھر میں تمہارے لیے کھانا بھی ہے، تمہارے لیے اس گھر میں ٹھکانہ بھی ہے، رات کا ٹھکانہ بھی. فرشتوں کا کھانا کیا؟ بولو بھائی، چکن مٹن. فرشتوں کا کھانا یہ اعمال ہے، نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، سنت والی زندگی ہے، یہ سب جو ہے فرشتوں کا کھانا ہے. حدیث میں آتا ہے فرشتے چونکہ نور ہیں، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں تو نور اس گھر میں آتا ہے، تو یہ نور آسمان کے فرشتے دیکھتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ جب یہ اعمال گھروں میں ہوتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے آسمان کے فرشتوں کو دنیا کے یہ گھر ایسے نظر آتے ہیں جیسے دنیا والوں کو، زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں. وہ نور کس کا ہے؟ وہ روشنی کس کی ہے؟ ہمارے گھر میں جو جویلری ہے اس کی ہے، جو زیورات ہے اس کی ہے، یا ہمارے گھر میں کوئی فرنیچر ہے اس کا نور ہے؟ کس کا ہے؟ یا ہمارے گھر میں قالین ہے، یا ہمارے گھر میں کراکری ہے، اس کا نور ہے؟ بھائی وہ جو کر رہے ہیں کرنے دو، آپ لوگ مجھے دیکھو. اسی لیے میں نے کہا ہماری نماز درست ہو گئی تو زندگی درست ہو گئی. نماز میں کہاں دیکھنا ہے یہ سکھایا گیا ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت میں یاد کی چڑھ کے اگر کوئی کرا تو ہم نماز سے دیکھتے اس کو دیکھتے. ابھی تک ہماری نماز درست نہیں. نظر ادھر گئی، خیال ادھر گیا. اب دیکھو تمہاری نظر ادھر گئی تو میرا خیال بھی گیا. کیا بول رہا تھا میں؟ کیا بول رہا تھا جی؟ کیا بول رہا تھا؟ ہاں، گھر میں اعمال ہوں گے تو وہ اعمال کا نور آسمان کے فرشتوں کو نظر آتا ہے. حدیث میں آتا ہے تو گھر میں نور ہے تو گھر کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. اگر گھر میں یہ اعمال نہیں ہیں تو فرشتے کہتے ہیں چلو جی چلو، اس گھر میں نہ تمہارے لیے ٹھکانہ ہے نہ تمہارے لیے کھانا ہے. تو فرشتے گئے تو کیا گیا؟ فرشتے گئے تو کیا گیا؟ نور گیا. نور گیا تو کیا آیا؟ اندھیرا آیا. اب بمڑیا مار لگ جاتی ہے. کون؟ حضرت کے پاس گھر والے بمڑیا مار لگ جاتے ہیں. حضرت گھر میں نحوستاں گھس گئی، حضرت گھر میں دلیندرا کیا آ گئی حضرت، اس کے لیے آپ دعا کر دو نا حضرت. یہ نحوستاں بھی، یہ دلیندرا بھی گھس نہیں سکی، ہمیں گھسا نہیں سکی. کیا ان کو ٹانگا ہی گھس جانے کے وقت سے؟ ہم نے اعمال سے خالی کر دیا گھر کو. گھر میں ہر چیز کا لانے کا فکر ہے. گھر کو آباد کیا ہے کس سے؟ چیزوں سے، مال و دولت سے، فرنیچر سے، کراکری سے. ہم نے گھروں کو آباد کیا ہے.
اور گھروں کو ہم نے ویران کیا ہے تو گھروں کو اعمال سے ویران کر دیا. ہر چیز کا فکر ہے، گھر میں اعمال نہیں. حضرت نوربا مرقدو اس کا اہتمام سے دعا کرتے تھے. دعاؤں میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا یہ بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے گھروں کو ایمانی اعمال سے آباد کر دے. گھر میں اگر اعمال ہوں گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتیں ہوں گی، سکون چین اطمینان کی زندگی اللہ پاک دے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ گھر میں تعلیم دے. گھر میں تعلیم ہوگی تو گھر کے اندر دین آئے گا اور گھر کی فضا اللہ پاک بدل دے گی، گھر کا ماحول بدل دے گی. اللہ توفیق دے تو اپنے گھر والے کو 3 دن کے لیے جماعت میں لے جاؤ. 2 مہینے تو اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ 3 دن میں جاؤ، تیسرے مہینے اپنے گھر والے کو لے کر اللہ کے راستے میں جاؤ. اللہ توفیق دے تو 3 دن جاؤ، اللہ آگے کی توفیق دے تو 10 دن کے لیے جاؤ، اللہ آگے کی توفیق دے تو چلے کے لیے جاؤ. ماشاءاللہ کل یہاں کارگزاری میں سنا رہے تھے ہماری پنگنور کی اور پلنیر کی جماعتیں 5 جماعتیں بیرون گئی، ملک کے باہر گئی. اس میں 3 جماعتیں مستورات کے ساتھ 3 کی جماعتیں کہاں جا رہی ہیں؟ ملکوں میں جا رہی ہیں. گزشتہ مہینے ہمارا جانا ہوا فیجی، آسٹریلیا نیوزی لینڈ فیجی کا ہمارا سفر تھا. اس میں فیجی جانا ہوا. فیجی ایسا جزیرہ ہے جہاں سے سورج شروع ہوتا ہے. مشرق کا کونا، دنیا کے مشرق کا کونا، وہاں سے سورج شروع ہوتا ہے. وہاں ایک مسجد ہے، وہاں سے ڈیٹ لائن پاس ہوتی ہے. اس لائن کے اس طرف جمعرات ہے تو اس طرف جمعہ، اس طرف ہفتہ ہے تو اس طرف جمعہ. ڈیٹ لائن وہاں سے پاس ہوتی ہے، مشرق کا کونا، وہاں سے سورج شروع ہوتا ہے. وہاں ایک مسجد ہے، وہ مسجد میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی فجر کی پہلی اذان یہاں ہوتی ہے، مشرق کا کونا. وہاں گئے تو وہاں گجرات کی ایک مستورات کی جماعت ملی اور گجرات کی ایک مردوں کی جماعت ملی. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ عورتیں وہ اللہ کے دین کے لیے دنیا کے کونوں کا سفر کر رہی ہیں. مشرق کا کونا ہے. ایک اور جماعت ہماری بنگلور کی ایک اور جماعت گئی تھی چلی ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے، ساحل کے کنارے ہے. اس کے بعد پیسیفک اوشن، بحر الکاہل کہتے ہیں، وہ پورا سمندر ہی سمندر ہے. وہاں ملک ہے لگا ہوا. نقشے میں اگر دیکھیں تو چلی کہتے ہیں مرچ لمبی ہوتی ہے نا، اسی طرح وہ نقشے میں نظر آتا ہے. وہ چلی ملک ہے. اس میں ایک شہر ہے ایکیکی اور ایک شہر ہے سینٹیاگو. یہاں ہماری جماعت مستورات کے ساتھ بنگلور کی پہلی جماعت وہاں چلی. یہ مشرق کا کونا اور وہ مغرب کا کونا. سورہ کہف میں اللہ پاک نے اپنے ایک بندے کا تذکرہ کیا، ذوالقرنین، جس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس کو وسائل دیے، ہم نے اس کو اسباب دیے دنیا کے. اس اللہ کے بندے نے ان وسائل کو اور ان اسباب کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اس نے استعمال کیا، اور استعمال کر کے اس نے مشرق مغرب کا سفر کر دیا. اللہ پاک نے اس ایک بندے کا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں سورہ کہف میں. اس امت کی سینکڑوں عورتیں ایسی ہیں جو مشرق مغرب کا سفر کرتی ہیں. ابھی آپ کے امیر صاحب بھی بیٹھے جا کر آئے ماشاءاللہ مقصرات کی بات چلا لگا کے آئے. اس سے پہلے اس کے بعد بیرون کے لیے ماشاءاللہ آپ کی مقصرات کی جماعت چلی. گدک ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں سے اب تک میرا اندازہ یہ ہے کہ 18 سے 20 جماعتیں ان کی مقصرات کی چلی گئی اللہ کے رحمت سے. یہ سب برکت کے گھر کی تعلیم. ہم نے اپنے گھر والی کو کیا بنایا ہے بولوں جی؟ ہم نے اپنے گھر والی کو کیا بنایا ہے بولوں؟ اگر آپ ناراض نہ ہو تو بولوں جی. ہم نے اپنے گھر والی کو کھانا پکانے والی بنایا ہے، کپڑے دھونے والی بنایا ہے، برتن دھونے والی بنایا ہے، یا زیادہ سے زیادہ بچے پالنے والی بنایا ہے؟ کیا اسی کام کے لیے ہماری گھر والیاں ہیں؟
تو ہماری گھر والیوں کے لیے نمونہ ہمارے صحابہ کی عورتیں ہیں اور حضور کی بیویاں ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ ماشاءاللہ اس دور میں اللہ پاک نے ایسی عورتیں دی جو مشرق مغرب کا سفر کر رہی ہیں. یہ گھر کی تعلیم کی برکت. گھر میں فضا اور گھر میں ماحول ہوگا تو اللہ کا بندہ یہ امتی گھر والی کو صرف شریک حیات نہیں سمجھے گا بلکہ شریک کار سمجھے گا. شریک کار کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف لائف پارٹنر ہی نہیں ہے بلکہ جس کام کو حضور لے کر آئے اس کام میں میری گھر والی بھی وہ معین و مددگار ہے. اس کام کی وہ بھی ذمہ دار ہے. اس لیے کہ امت میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. نوجوانوں کو الگ کیا ہے، اسٹوڈنٹس الگ جوڑ ہو رہا ہے اور اسٹوڈنٹس وہاں سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے. صرف پڑھنا، ڈگری حاصل کرنا، کمانا، کھانا اتنا ہی ہے یا آگے بھی کچھ کام ہے تمہارا؟ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے وہاں پہ. میرے دوست بزرگوں، ہم اپنی عورتوں کو لے کر اللہ کے راستے میں جائیں. 3 دن کے لیے جائیں، اللہ توفیق دے. 10 دن کے لیے جائیں، اللہ توفیق دے. چلے میں جائیں، چلہ لگ گیا، مردوں کے 4 مہینے لگ گئے تو تبلیغ کا پاسپورٹ مل گیا. دنیا میں کسی بھی ملک میں مشورے سے انشاءاللہ جائیں. نیت کرو کہ انشاءاللہ سارے عالم میں جائیں گے. انشاءاللہ بہت کمزور ہیں. بیلگام کا یہ تعلقہ چکوڑی چھوٹا سا تعلقہ ہے. وہ ایک گاؤں کی ایک جماعت پوری، اسی گاؤں کی پوری جماعت بھیجی گئی جو میں ابھی عرض کر رہا تھا مشرق کا کونا. ان سے پوچھے تمہارا کیا کاروبار ہے؟ تو کوئی کہہ رہا ہے میری پان کی دکان ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے سائیکل کی دکان ہے، کوئی کہہ رہا ہے میری پنچر کی دکان ہے. اللہ مال کے بنیاد پہ نہیں لے جاتے ہیں. اللہ پاک اپنے ان کے بندوں کے دلوں کے عزم اور ارادے کو دیکھتے ہیں. جو بندہ اور جو عزم اور ارادہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے مطابق اسباب باہر پیدا کرتے ہیں، سہولتیں اللہ پاک پیدا کرتے ہیں. پھر اللہ پاک اپنے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم اپنے جیب کو نہ دیکھیں، غیب کے خزانوں کو دیکھیں. اللہ پاک کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ لے جانا چاہے تو ہمیں کہ ہر ایک کو اللہ لے جا سکتا ہے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ پورے عالم میں جا کر کے انشاءاللہ محنت کریں گے بھائی انشاءاللہ. اب ذرا جانا ہی تو گھر کا ماحول بنانا ہے. گھر کی تعلیم اور اپنی عورتوں کو ہفتہ واری تعلیم میں بھیجنا. ہفتے میں ایک مرتبہ محلے میں اجتماعی تعلیم کسی کے گھر میں ہوتی ہے، وہ گھر میں اپنی عورتوں کو بھیجنے کا اہتمام کرنا. اس سے کیا ہوگا؟ عورتوں کے اندر وہ شوق اور جذبہ پیدا ہوگا اپنے گھر میں آ کر حوصلے اور ہمت کے ساتھ اپنے گھروں میں وہ تعلیم کرنے والی بنے. کہتے ہیں ہر گھر کو مسجد سے جوڑنا ہے اور ہر مسلمان کو مسجد والے اعمال سے جوڑنا ہے اور ہر عورت کو اجتماعی تعلیم کے گھر سے جوڑنا ہے اور ہر بچے کو مکتب سے جوڑنا ہے. یہ ہمارا ماحول ہے. آج بچے اسکول جاتے ہیں. ہم اسکول جانے سے منع نہیں کرتے بچوں کو، اسکول ضرور بھیجیں لیکن اسکول کے ساتھ مکتب کو بھی بھیجیں. مسجد میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، سنتیں سکھائی جاتی ہیں، دین سکھایا جاتا ہے. وہاں اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے وہ دین سیکھ کے آئیں گے، قرآن سیکھ کے آئیں گے. ورنہ میرے دوست بزرگوں، اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں. ایک زمانہ تھا کفریات پڑھایا جاتا تھا، اب تو شرکیات پڑھائے جا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. بچہ کچھ بھی نہ کرے، 1 گھنٹہ مسجد میں آ کے جائے تو انشاءاللہ مسجد کے ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں رہ کے جائے گا. انشاءاللہ اللہ اس کے ایمان کی، اس کے آخرت کی اللہ حفاظت کرے. اس لیے اس مجمع میں جو ذمہ داران ہیں مسجدوں کے، جو صدر سیکریٹریان ہیں، ممبران ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ مسجد کی جماعت تو گھر گھر جا کر محنت کر کے بچوں کو وہ مکتب بھیجنے کی کوشش اور محنت اور دعوت دے گی، لیکن مسجد کی انتظامیہ وہ مسجد میں مکتب کا انتظام کرے، کسی پڑھانے والے کو رکھے. مسجد میں ہر چیز کا انتظام ہے، چٹائی کا انتظام، پنکھوں کا انتظام، پانی کا انتظام، مئی کا انتظام.
اسٹینجا بیت الخلا کا انتظام، سب انتظام ہے. اگر انتظام نہیں ہے تو بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے تو کل قیامت کے میدان میں یہ بچے ہمارا دامن پکڑیں گے. اس کے لیے بھائی جو سن لو، اس کے لیے کوئی الگ عمارت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مسجد میں اتنی جگہ ہے کہ اس محلے کے بچے آ کر وہاں قرآن سیکھ سکتے ہیں. اس لیے نیت کرو کہ اس مجمع میں جو صدر سیکرٹریان ممبران ذمہ داران ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ ہر مسجد میں مکتب شروع ہو تاکہ بچوں کی دین کی حفاظت ہو جائے، بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو جائے. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. یہ ہمارا ماحول ہے. اس ماحول میں مردوں کو بھی لانا ہے، عورتوں کو بھی لانا ہے اور بچوں کو بھی لانا ہے، جس کے ذریعے سے ہمارا باہر کا ماحول دیندار بنے گا. اس کے لیے کہتے ہیں کہ روزانہ 3 عمل کرو. کتنے عمل؟ 3 عمل کرو. ہفتے کا 1 عمل کرو اور مہینے کا 1 عمل کرو. یاد رہیں گے انشاءاللہ؟ روزانہ کے 3 عمل، ہفتے کا 1 عمل، مہینے کا 1 عمل. 60-70 سالہ زندگی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے تو یہ سب کچھ، جو کچھ اللہ پاک نے جان دی، مال دیا اور جو کچھ صلاحیت دی، جو کچھ جوانی اور طاقت دی، یہ سب کچھ دنیا پہ ہم لگا کے دنیا سے ہم چلے جائیں گے. دنیا پہ لگا کے ہم اس پہ راضی نہیں. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ روزانہ کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے دیں گے اور ماہانہ کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے دیں گے، سالانہ کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے دیں گے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ہم ایمان والے ہیں. ہر ایمان والے کے لیے ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے. تو اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے روزانہ کچھ وقت ایمان کو سیکھنے کے لیے وقت فارغ کریں، ماہانہ کچھ وقت فارغ کریں اور سالانہ کچھ وقت فارغ کریں. روزانہ کے 3 کام میں ایک کام جو ابھی میں نے عرض کیا، تعلیم جو گھر میں ہوتی ہے وہی تعلیم اپنے مسجد میں بھی کریں. جو کتاب گھر میں پڑھی جا رہی ہے فضائل کی، وہی کتاب اپنے مسجدوں میں بھی پڑھنے کا اہتمام کریں. فضائل کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. روزانہ جس طرح جسم کو غذا ہے اس طرح ہمارے ایمان کو بھی ہمیں غذا دینا چاہیے. یہ فضائل سنیں گے تو عمل کا شوق بڑھے گا. جب عمل کا شوق بڑھے گا تو عمل کرنا اللہ پاک آسان کرے گا. آج کچھ نہ کچھ عمل امت میں زندہ ہے. نمازیں بھی زندہ ہے، روزہ بھی زندہ ہے، حج زکات بھی زندہ ہے، صدقہ خیرات بھی زندہ ہے. کچھ نہ کچھ دین امت میں زندہ ہے. لیکن ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جتنا بھی زندہ ہے یہ سب بے جان ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. اس میں جان ڈالنے کے لیے، اس میں حقیقت پیدا کرنے کے لیے یہ فضائل کی تعلیم ہے. یہ فضائل کی تعلیم کے حلقوں میں ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بڑھے گا اور شوق پیدا ہوگا. عمل کے وقت میں وہ فضیلت ہمیں یاد آئے گی. اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے، حضور نے کیا بشارتیں سنائی ہیں. عمل کے وقت میں اگر وہ حدیث ہمیں یاد آ گئی تو اس یقین کے ساتھ آدمی عمل کرنے والا بنے گا، اسے حاصل کرنے کی امید میں عمل کرنے والا بنے گا. تو فرماتے ہیں کہ عمل کی کیفیت بدل جائے. وقت نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا، وقت تنگ ہے. اگر بولو کر بولے تو بول رہا ہوں، بولو جی. مثال، ایک آدمی ملازمت کرتا ہے اور وہ ملازمت پہ پورا مہینہ اپنی فیکٹری کو جاتا ہے، اپنے جاب پہ جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہے. مہینے کے 30 دن 29 دن بھی ملازمت پہ جاتا ہے، ڈیوٹی اپنے جاب پہ اور اپنے فیکٹری اور اپنے کارخانے پہ جاتا ہے. 30ویں دن بھی جاب پہ جاتا ہے اور 30ویں دن جب جاب پہ جاتا ہے تو اسے تنخواہ ملتی ہے. جی
29 दिन जो जाता है उसमें और 30वें दिन तनख्वाह मिलने के दिन जो जाता है उसमें कोई फर्क है? बोलो भाई, फर्क है? कम है ज्यादा है? ऐसा मालूम होता है कि इसमें सब ताजिरान बैठी, कौन भी मुलाजिम बैठा आदमी नहीं है। ऐसा है? 29 दिन जो मुलाजिमत पे जाता है उसमें और 30वें दिन तनख्वाह मिलने के दिन जो जाता है उसमें कोई फर्क है? बोलो भाई, कम है ज्यादा है? थोड़ा है ज्यादा है? बहुत फर्क है। 29 दिन जाता है। अरे हजरत, मुलाजिमत तो मुसीबत है। जवान भी बूढ़े की तरह जाता है, सेहतमंद भी बीमार की तरह जाता है। जिस दिन तनख्वाह मिलती है उसे कैसे जाता है? बूढ़ा भी जवान होके जाता है, बीमार भी सेहतमंद होके जाता है। अरे हजरत, मुलाजिमत तो रहमत है। 29 दिन जो मुसीबत की रहमत कैसे होगी? आज मिलने का यकीन है, उस मिलने के यकीन ने उसकी कैफियत बदल दी। इस तरह फरमाते हैं कि तालीम के हलकों में बैठकर इतने फजाइल सुनो कि अमल के वक्त वो फजीलत हमें याद आ जाए। उस यकीन के साथ उस अमल के वादे को हम अल्लाह से लेने की उम्मीद में हम अमल करने वाले बनेंगे तो इंशाअल्लाह अमल की कैफियत बदल जाएगी। जब हमारी अमल की कैफियत बदलेगी तो अमल में जान पड़ जाएगी और अमल में हकीकत आ जाएगी। उसके लिए कहते हैं कि तालीम के हलकों में तमाम से बैठेंगे इंशाअल्लाह। एक अमल है। दूसरा अमल, रोजाना अपनी मस्जिद में मशवरा होता है, फिक्र होती है। ये मुबारक दिन मेरी जिंदगी में कैसा है, मेरे मोहल्ले में कैसा है, मेरे घर में कैसा है, पूरे आलम में कैसा है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ये दो बातें बैठकर सोचो। दावत तबलीग के ताल्लुक से जो तकाजे आते हैं उन तकाजों को बैठकर सोचो और उसकी छोटी छोटी जमातें बनाओ। एक जमात पूरे मोहल्ले में काफी नहीं है, हर घर हर तक पहुंचने के लिए उसकी छोटी छोटी जमातें बनाओ। 12 साथी हैं, 3 जमातें बनाओ, 4 की, या नहीं तो 3 की 4 जमातें बनाओ। 10 साथी हैं, 3 की 2 जमातें बनाओ, 4 की 1 जमात बनाओ। ये 3 जमातों पर पूरे मोहल्ले को ऐसे तकसीम करो कि कोई मोहल्ला ना छूटे, मोहल्ले का कोई घर ना छूटे, घर का कोई फर्द ना छूटे, हर घर तक हमें पहुंचे, हर फर्द तक हमें पहुंचे। जिस तरह इज्तिमा से पहले हमने मेहनत की, हमें इज्तिमा के बाद ऐसी मेहनत करो कि हमारे पूरे मोहल्ले में कोई बेनमाजी ना रहे, हर मुसलमान नमाजी बने और हर नमाजी दीन का दाई बने। उसके लिए रोजाना 2.5 घंटे फारिग करो अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए। ये 3 काम रोजाना करने हैं। हदीस में आता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अल्लाह के लिए मिलता है तो अल्लाह पाक दोनों के गुनाहों को माफ कर देते हैं, दोनों की मग़फ़िरत हो जाती है। हदीस में आता है जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अल्लाह के लिए मिलता है तो अल्लाह पाक दोनों को कल क़यामत के मैदान में अर्श का साया देंगे। ये देखो, ये शामियाना कितना सुकून इत्मीनान का है। बाहर धूप है, लोग चल फिर रहे हैं, कितने परेशान हैं। कल अर्श का साया देंगे अल्लाह पाक। कोई गर्ज नहीं, कोई और नियत नहीं दुनिया की, बस सिर्फ ये कि मुसलमान है, मुसलमान से मुलाकात के लिए, अल्लाह के दीन की बात करने के लिए। उससे जाकर समझाओ, उससे जाकर खुशामद करो, उससे जाकर उसकी ठोड़ी में हाथ डालकर उसकी मिन्नत और समाजत करके अल्लाह के घर आने के लिए। इससे इंशाअल्लाह बाहर का माहौल बनेगा। ये 3 काम रोजाना करने, घर मस्जिद की तालीम, रोजाना का मशवरा और रोजाना बोलो कितने घंटे? 2.5 घंटे अल्लाह की दीन की मेहनत। ये 2.5 घंटे जो है ये 24 घंटे का 10वां है। हमारे बड़े फरमाते हैं कि जो कुछ अल्लाह पाक ने हमें दिया है उसका 10वां करो। 10वां करो का क्या मतलब? 9 हिस्से दुनिया के लिए लगा दो, 1 हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगा।
10 حصے کر کے 9 حصے دنیا کے لیے لگاؤ، 1 حصہ دین کے لیے لگاؤ۔ تو اللہ کا وعدہ ہے جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ پاک اس کو کم سے کم جو ثواب دیں گے 10 کے برابر اللہ پاک اس کا درجہ بڑھا کر کے اللہ پاک ثواب دیں گے۔ تو 2.5 گھنٹے لگائے تو 2.5 گھنٹے لگائے تو 24 گھنٹے کا ثواب، مہینے کا 10واں کیا 3 دن، 9 حصے 27 دن اپنے کھانے کمانے اپنے بیوی بچوں کے لیے، 3 دن اللہ کی دین کی محنت کی، اور سال کے 360 پر 5 دن، اور اس میں 9 حصے دنیا کے لیے، 1 حصہ چلہ، آپ کہو گے 36 دن ہوتے ہیں تو اس میں نے 3 دن لگا کر یہ اور بڑھا لو تو چلہ ہو جائے گا۔ تو چلہ لگاؤ گے تو پورا سال اللہ کے دین کی محنت کرنے کا ثواب دے گا۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ ماحول اپنے اندر قائم کرنے کے لیے تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ عالم میں دین لانا ہمارا اور آپ کا کام ہے، اس لیے کہ عالمی نبی کے امتی ہیں، پورا عالم ہمارے لیے محنت کا میدان ہے، اس لیے پورے عالم میں جانا، اس کی نیت کر کے اپنے جان مال کی ترتیب بنانا۔ اللہ کا شکر ہے عورتیں تک، ہماری اس امت کی عورتیں تک اللہ کے دین کے لیے ملکوں میں چلی گئی۔ ہم نیت کریں گے اللہ پاک ہمیں بھی لے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات نیت کرتے ہیں، ایک بے زبان پرندہ ہے ہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا پرندہ ہے، قرآن میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس بے زبان پرندے نے اپنے بس کا کام کیا، اس کے بس میں صرف پر مارنا تھا، اور پر مار کے یمن چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے جا کر وہاں بلقیس کو پہنچا دیا۔ ایک بے زبان پرندہ تھا، وہ حکم پر مارنا اس کے بس میں تھا، زبان بھی نہیں ہے اس کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر وہاں پہنچا دیا۔ اللہ پاک نے اس خط کو حدود کے لائے ہوئے خط کو ذریعہ بنا کر اللہ پاک نے اس پوری قوم کی ہدایت کا سبب اللہ پاک نے اس پرندے، اس بے زبان حدود پرندے کو اللہ پاک نے بنا دیا۔ تو ہم حضور کے امتی ہیں، کیا اللہ پاک ہمیں ذریعہ نہیں بنا سکتے؟ امت میں ہدایت کے لانے کے لیے اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو اللہ پاک ذریعہ بنا سکتے۔ اس کے لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ جب تک جیئیں گے انشاءاللہ دین کی محنت کریں گے۔ کیوں میں کریں گے انشاءاللہ؟ اس کے لیے 3 باتیں۔ کتنی باتیں؟ 3 ذمہ داریاں ہیں اور 3 باتیں ہمیں کرنا ہے۔ کیا 3 باتیں بولو؟ میں بولتا ہوں، ساتھ ساتھ بولو۔ روزانہ، ماہانہ، سالانہ۔ روزانہ 2.5 گھنٹے، ماہانہ 3 دن، سالانہ اللہ ہمت دے تو 4 مہینے، نہیں تو کم سے کم چلہ لگائیں گے تو انشاءاللہ 1 کا 10 اللہ کی طرف سے ملے گا۔ 24 گھنٹے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ 2.5 گھنٹے لگاؤ، 24 گھنٹے کا ثواب لو، پورا مہینہ لگانے کا ثواب لو 3 دن دے کر، اور پورا سال اللہ کے دین کی محنت کرنے کا ثواب لو چلہ دے کر کے۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ہمارے یہاں آنے کا مطلب صرف بیانات سن کے جانا نہیں ہے میرے دوستوں، اجتماع میں ہم آئے ہیں بیانات سن کے جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ بے شک بیانوں کے سننے سے نفع ضرور ہوگا، لیکن اپنی زندگی کے کچھ عزائم اور ارادے کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت سے ہم آئے ہیں۔ بولو انشاءاللہ آئندہ زندگی میں کچھ دین کے عزائم کریں گے انشاءاللہ، جو کر رہے تھے وہی نہیں کریں گے، آئندہ زندگی میں کچھ دین کے محنت کے عزائم کر کے یہاں سے جائیں گے۔ وہ دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جس دل میں اللہ پاک کے دین کے عزائم اور ارادے ہوں، اللہ کے دین کی محنت کے نیتیں اور عزائم۔ وہ دل اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی اللہ نظر نہیں کرتے جس دل میں دنیا بھری ہوئی۔ جب سے اللہ پاک نے دنیا بنائی ہے اس وقت سے آج تک کبھی نظر رحمت اللہ پاک نے دنیا پر نہیں کی ہے، اور جس دل میں دنیا بھری ہوئی ہو اس دل کی طرف اللہ کیا دیکھیں گے؟ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت ہم کریں گے۔ کیوں میں کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ قبول فرمائے۔
اللہ آسان فرمائے، اللہ مدد فرمائے۔ مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تبلیغ والوں کے پاس انشاءاللہ کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹرک بھر کے انشاءاللہ بولتے ہیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا عصر کے بعد نکاح ہوں گے، اس نکاح میں کیا کریں گے؟ وہ قاضی صاحب سب بول کے کیا کرائیں گے؟ کیا کرائیں گے بولو؟ قبول کرائیں گے نا۔ اگر قبول کرانے کے وقت میں دولہا انشاءاللہ بولا تو نکاح ہو جاتا اس کا؟ بولو بھائی، ہو جاتا ہے؟ قبول کریا تو ہوتا۔ اس لیے اب تھوڑی دیر کے لیے حلقے بنا کے بیٹھو، حلقے بنا کے بیٹھ کر یہ 3 باتیں طے کرو۔ نقد اللہ کے راستے میں 4 مہینے چلے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ قبول کرے، اگر نہیں جا رہے ہیں تو کس مہینے میں جائیں گے مہینہ طے۔ چلہ کون سے مہینے میں دیں گے، 4 مہینے کون سے مہینے میں دیں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات، مہینے کے 4 ہفتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ 4 ہفتوں میں کون سے ہفتے میں ہم 3 دن دیں گے، یہ بیٹھ کے طے کرو کہ پہلے ہفتے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے ہفتے میں کس ہفتے میں ہم 3 دن دیں گے، یہ طے کرو۔ اور اسی طرح 2.5 گھنٹے صبح کو دیں گے، دوپہر میں دیں گے، شام میں دیں گے، رات میں دیں گے، یا 2 وقت کر کے دیں گے، 1.5 گھنٹہ صبح میں، 1 گھنٹہ شام میں، یا 1 گھنٹہ صبح میں، 1.5 گھنٹہ شام میں، کس وقت دیں گے، یہ بیٹھ کر دیں گے۔ اور چوتھی بات میرے دوست بزرگوں، گھر کی تعلیم کب کریں؟ 3 باتیں تو خروج کی ہیں، اور ایک بات اپنے گھر کی تعلیم کی ہے۔ یہ کر کے پھر انشاءاللہ نماز کی تیاری کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ آخری بات کہہ دیتا ہوں، بولوں؟ آخری بات کہہ دیتا ہوں، ہمارا دشمن کون؟ ہمارا دشمن شیطان ہے۔ اسے مائک میں آ کے بولنے کی ہمت نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وسوسہ ڈالے گا۔ کیا وسوسہ ڈالے گا؟ تمہیں بیٹھو، حلقے بناؤ، عزائم کرو، میں بہت دیر سے بیٹھا ہوں، یہاں ذرا سبھی لے گئے، ذرا گیا، پانی پلا دیں گے، شربت پلا دیں گے، ذرا پیا اور آیا۔ تمہیں بیٹھو، عزائم کرو، میں گیا اور آیا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ دیکھو بولنا شروع کرے گا انہیں، گیا تو گیا انہیں، آیا نہیں انہیں۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر، یہ کسی طرف سے ہے؟ یہ خناس سے، اس کی طرف سے وسوسہ ہے۔ پہلے تو وہ اجتماع میں آنے نہیں دیتا، آئے تو بیٹھنے نہیں دیتا، بازاروں میں گھماتا ہے، بیٹھے تو سننے نہیں دیتا، سنا دیتا ہے، سنے تو عمل کرنے نہیں دیتا، عمل کرے تو اخلاق سے خالی کر دیتا۔ تو اس کی سنیں گے یا بیٹھیں گے؟ بولو بھائی، بیٹھیں گے نا انشاءاللہ۔ وہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ یہ بیٹھے گا تو یہ نیت کرے گا، نیت پر بھی اللہ کی طرف سے ایک نیکی ملتی ہے، ایک ثواب ملتا ہے، اس کے لیے وہ جڑ کاٹتا ہے۔ وہ تو دیکھ کے آیا ہے اللہ کے پاس سے، کیا ملتا ہے، ہم تو سن رہے ہیں، اس لیے وہ بیٹھنے نہیں دے گا، وہ جڑ کاٹے گا۔ بیٹھیں گے جائیں گے؟ بولو بھائی، بیٹھیں گے نا انشاءاللہ۔ اب ہم علاقے کا نام لیتے ہیں، یہ علاقے ساتھی جہاں بھی ہو ذرا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر کھڑے اپنے حلقے بنائیں اور مسجد وار بیٹھ کر یہ 3-4 باتیں طے کر کے پھر اس کے بعد نماز کی تیاری کریں گے، پھر انشاءاللہ سب مل کے نماز پڑھیں گے۔ تمہارے 2 ہی تعلق ہیں، ایک پلمنیر ہے، ایک پنگنور ہے۔ پلمنیر پنگنور یہ دونوں کا ملا کے ایک ضلع ہے، ماشاءاللہ ان کے زون بنے ہوئے۔ پلمنیر شہر کے 3 حلقے ہیں اور پنگنور شہر کے 3 حلقے ہیں اور ان کے زون بنے ہوئے ہیں۔ یہ زون جہاں جہاں تعلیم کے حلقے قائم ہوئے تھے، وہ میں ایک زون کا نام لیتا ہوں، وہ زون والے ذرا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر ذرا دیکھ لیں مجمع میں وہ زون والے کہیں ہیں تو اس زون کے پاس پہنچ جائیں جو زون والے کھڑے ہوتے ہیں۔ نکن پلی زون کا ہے بھائی، نکن پلی زون کا ہے،
یہ پلمنیر کا ایک زون ہے نا. نکن پلی زون والے کہاں ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ بھی دیکھیں گے. ذرا کھڑے ہو جاؤ، ذرا کھڑے ہو جاؤ. ذرا کچھ ہاتھ سے اشارہ کرو، کچھ رومال سے اشارہ کرو. نکن پلی زون والے کہاں کھڑے ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. دیکھو ماشاءاللہ تمہارے بائیں طرف کنارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ننگلی زون والے کہاں ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ دیکھیں گے. ننگلی زون والے ماشاءاللہ پورے ایک جگہ جمع ہیں. اللہ قبول فرمائے. مجمع میں کہیں بھی ننگلی زون والے ہیں تو وہاں پہنچ جائیں. چمکن پلی زون والے کہاں ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. وہ تو چمک رہے ہیں ماشاءاللہ. چمکن پلی والے اللہ قبول فرمائے. بیرٹ پلی والے کہاں ہیں بھائی؟ بیرٹ پلی زون کہاں ہے؟ وہ ماشاءاللہ رومال ہلا رہے لوگوں. کون ہے بیرٹ پلی زون والے؟ سیواڑی زون والے کہاں ہیں بھائی؟ سیواڑی زون والے وہ بھی ماشاءاللہ وہاں پیچھے کھڑے ہیں ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اس کے بعد آگے کے حصے میں پلمنیر کے 3 حلقے ہیں. پلمنیر مدینہ حلقہ کہاں ہے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ دیکھیں گے. پلمنیر کا مدینہ حلقہ ماشاءاللہ. کھڑے کھڑے اپنے مسجد وار حلقے بنائیں، بیٹھ کر پھر وہ اذان کریں. پلمنیر مکہ حلقہ والے کہاں ہیں بھائی؟ بڑا مجمع ہے. اللہ قبول فرمائے. مکہ اور مدینہ دونوں حلقے بڑے ہیں، مبارک حلقے. بلال حلقہ کہاں ہے بھائی؟ پلمنیر کا بلال حلقہ یہ سامنے کا حصہ ہے. بلال حلقے والے کہیں بھی ہیں تو وہاں پہنچ جائیں. قدری نیلور زون یہ قدری والے میں آئے کیا؟ گنٹور زون والے کہاں ہیں؟ میں کھڑے